حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا تو وہی امن والے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ شاق گزری کہ ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی یہ تفسیر یہ معنی نہیں جو تم گمان کرتے ہو، تم سمجھتے ہو، اس آیت کا یہ مطلب ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں اس حدیث کو نقل کیا کہ فتنوں کا دور، قرب قیامت فتنے زیادہ ہوں گے، تو گناہ بھی ایک فتنہ ہے، تو اس پر یہ دلیل نقل کی، اور سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے۔ ظلم، اپنے اوپر ظلم، گناہ کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب گناہ کی سزا ملے گی تو وہ اپنے ہی کو ملے گی۔ تو عام گناہوں کے لیے بھی لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے اور کفر اور شرک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف میں جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا تو قیامت کے دن انہی کو امن ہوگا، وہی ہدایت والے ہیں۔ تو صحابہ نے ظلم سے گناہ سمجھا کہ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو، سوائے انبیاء کے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، باقی انسانوں سے تو خطائیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان پر اس آیت نازل ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کو یہ آیت بڑی مشکل لگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ ظلم سے شرک مراد ہے۔ جس طرح لقمان علیہ السلام نے سورۃ اللقمان میں دوسرے رکوع میں ان کی نصیحتیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا جس طرح وہاں شرک کو ظلم کہا گیا تو اس آیت میں بھی ظلم سے مراد شرک ہے، اور کفر اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کفر اور شرک پر بہت خوف رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ بندہ کسی نہ کسی درجے میں مومن بن جائے، کہ مومن ہوگا تو اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر جیسے مرضی ہے، چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے، لیکن پھر بھی انسان کو معافی مل جائے گی، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو کفر اور شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ زیادہ ہوتی تھی اس لیے کہ انہوں نے جہنم کے مناظر دیکھے تھے، ہم نے جہنم کے مناظر دیکھے نہیں ہیں، اس لیے نہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، نہ بیوی بچوں کو، نہ دوست احباب کو، جو جس طرف جا رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں، خیر ہے، وقت گزر رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جہاں کے مناظر دیکھے تھے، اس لیے دل میں بڑی تڑپ تھی کہ یہ دنیا سے کافر چلا گیا، مشرک چلا گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلے گا۔ اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تڑپ کی وجہ سے جسمانی طور پر کافی کمزور ہو گئے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کفار کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں یار اس غم کو چھوڑ دے، یہ غم تجھے لے ڈوبے گا، کہ تو غم کرتا ہے، کھانا پینا تو نے کم کر دیا تو اس ٹینشن میں تجھے موت آ جائے گی، تو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں متعدد جگہ پھر اللہ نے تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، ہدایت دینا نہ دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے،
آپ کے ذمہ صرف لوگوں کو سمجھا دینا ہے، کن کو ہدایت دینی ہے کن کو نہیں دینی یہ میری مرضی ہے، لہذا زیادہ فکر مت کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد جگہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی کہ اگر کوئی کفر پہ مرتا ہے، شرک پہ مرتا ہے، تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو ہدایت نہیں دینی۔ تو آج تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، لیکن اب ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں بھی ایمان کے ساتھ۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان ہی مریں گے۔ کتنے ہی لوگ احادیث میں موجود ہیں ایسے ہوں گے قیامت والے دن کہ جو مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن خاتمہ ان کا کفر پہ ہوا۔ تو اس وجہ سے انسان نیک اعمال کی کثرت کرے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ جب ایمان مضبوط رہے گا تو خاتمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے، برے عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔